السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی، آج کچھ روٹ ورڈز کا انتخاب ہے۔ پڑھتے ہیں جی، میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں۔ فطرت، انسان، حق، کمال و تکمیل، وجود اور علامات قرآنی الفاظ کے لغوی و اصطلاحی تحقیق بذریعہ دی قرآنک عربک کاپس لغات القرآن اور لین کی لغت۔ ذیل میں ان بنیادی روحانی اور فکری اصطلاحات کی تفصیلی قرآنی لغوی تحقیق پیش کی جا رہی ہے جن پر مصنف نے اپنی ویڈیو میں گفتگو کی ہے۔ مصنف، یہ میں اب کسی کے اوپر اصل میں ریاکشنز جو ہیں وہ کافی دیر سے چل رہے تھے، تو آج کی جو نشست ہے اس کو ہم نے ریاکشن کی بجائے کال ٹو ایکشن جو ہے اس کو بنایا ہے۔ دیکھیں، لیٹ سی کیا بنتا ہے۔ مصنف فطرت کو انسان کے اس طرز وجود اور بننے کے عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں جو حق کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنا ممکن بناتا ہے۔ انسان کو حق کی سب سے جامع نشانی کے طور پر اور وجود یعنی انسانی ہستی کو ایک ایسے میدان کے طور پر جہاں وجودی کمال انسانی کمزوریوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ذیل میں ان تمام اصطلاحات کے لیے جامع قرآنی لغت پیش کی جا رہی ہے جو کہ تحقیق کر کے مرتب کی گئی ہے۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ورڈ ہے فطرت، لغوی جڑ فا تو رو، لغوی تعریف۔ لفظی معنی ہے پھاڑنا، چیرنا یا کسی چیز کو عمودی طور پر شگاف دے کر الگ کرنا۔ قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد تخلیق یا ایجاد ہے، یعنی کسی چیز کو عدم کی تاریکی سے شگاف ڈال کر نکال لانا۔ اسم فطرت اس فطری پاکیزہ اور توحید پر مبنی جبلت کو ظاہر کرتا ہے جس پر اللہ نے انسانی روح کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال جو ہے وہ اس مادے کا کل استعمال 20 مرتبہ آیا ہے۔ فطرت قرآنی مثالیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، تو دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی شگاف یا خرابی نظر آتی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر،
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ السماء منفطر به، آسمان اس دن کی ہولناکی کے باعث ہولناکی سے پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اگلا لفظ ہے انسان۔ لغوی جڑ مادہ حمزہ نون سین۔ لغوی تعریف، یہ لفظ انس یا ایناس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مانوس ہونا، دوستانہ ہونا، انسبت محسوس کرنا، محفوظ سمجھنا یا کسی چیز کو محسوس کرنا اور پہچاننا۔ انسان کی صورت میں یہ لفظ خاص انسان ہی کے لیے آتا ہے کیونکہ انسانیت فطری طور پر معاشرتی ہے، رفاقت کی طلبگار ہے اور دوسروں کے ساتھ سکون پانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بعض لغت دان اسے نسیان، بھول جانا سے بھی جوڑتے ہیں۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال 98 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے اسم انسان خود 71 مرتبہ آیا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی قرآنی مثالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور خوبصورت ترین نمونے پر پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے۔ اگلا ورڈ ہے حق۔ لغوی جڑ ہا قاف قاف۔ لغوی تعریف، ثابت ہونا، درست، سچا، عادل یا لازم ہونا، کسی چیز کو درست ثابت کرنا یا قائم کرنا۔ اسم حق سے مراد مطلق حقیقت، سچائی، انصاف یا کوئی واجب حق و فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین ناموں میں سے ایک ہے، الحق۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال 286 مرتبہ ہوا ہے، آپ اس کو ڈبل چیک کر لیجیے گا۔ قرآنی مثالیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ ترجمہ: بس بہت بلند و بالا ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ گناہ کار پسند نہ کریں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ سچی حقیقت کیا ہے؟ وہ سچی حقیقت۔ اگلا ورڈ ہے کمال و تکمیل۔ لغوی جڑ کاف میم لام، لغوی تعریف مکمل، تمام، کامل یا بھرپور ہونا، کسی چیز کو مکمل یا آخری شکل دینا۔ یہ اس روحانی اور وجودی تکمیل کی حالت کو ظاہر کرتا ہے جہاں تمام صلاحیتیں بغیر کسی کمی کے پوری طرح ظاہر ہو جائیں۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال 5 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ وجود اگلا ورڈ ہے، واو جیم دال، پانا، محسوس کرنا، تجربہ کرنا، حاصل کرنا یا دوبارہ پا لینا۔ علم کلام اور فلسفے کی اصطلاح میں وجود سے مراد ہستی یا موجود کی ہے۔ قرآنی مادے میں وجد کسی چیز کو دریافت کرنے، پانے یا اس سے سامنا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو وجود کے شعور کی پہلی شرط ہے۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال 108 مرتبہ آیا ہے۔ قرآنی مثالیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسے اپنے سامنے حاضر پایا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، اور اس نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے آپ کو راہ سے بے خبر پایا تو مقصود تک پہنچایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ، ان متعلقہ عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔ نمبر 6 اگلا ورڈ ہے علامات، لغوی جڑ مادہ عین لام میم۔ لغوی تعریف، جاننا، علم رکھنا، پہچاننا، نشان لگانا یا راستہ دکھانا۔ علامہ جمع علامات سے مراد کوئی نشان، پہچان یا رہنمائی کے لیے استعمال ہونے والی علامت ہے۔ قرآنی مفہوم میں یہ وہ مادی نشانات یا آسمانی اجرام جیسے ستارے ہیں جو لوگوں کو سفر میں راستہ دکھاتے ہیں۔ گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم خود ایک ذریعہ ہدایت ہے۔ قرآن میں مادے کا کل استعمال، یہ مادہ قرآن میں 856 مرتبہ استعمال، 856 ہے یا 858 ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، مرتبہ آیا ہے، جبکہ خاص اسم علامات صرف ایک بار سورۃ النحل 16 میں ہے نا، نحل 16 ہوا،
اچھا یہ 16 کا اگر نشان ہے تو ہاں ٹھیک ہے، وہ 856 ہی تھا۔ مقامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور بہت سے نشانات بنائے اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ایک خوبصورت خلاصہ قرآن میں مادوں کے استعمال کی تعداد کے ساتھ، میں دوبارہ سے یہ اب سمری ہے، ایک خوبصورت انداز جس سے یہ الفاظ قرآنی منظر نامے میں ظاہر ہوتے ہیں یوں دیکھا جا سکتا ہے: عین لام میم، علامات یا علم 856 مرتبہ، تخلیق کا سب سے بڑا رہنما نشان، ہا قاف قاف، حق سچائی 287 مرتبہ، بنیادی حقیقت، واو جیم دال، وجود یا ہستی 107 دفعہ، ہستی کی تلاش اور دریافت، حمزہ نون سین، انسان یا انسیت 98 مرتبہ، حق کی سماجی اور محسوس کرنے والی نشانی، فا قا را، فطرت یا ابتدائی تخلیق 20 مرتبہ، تخلیق کی وہ نوعیت جو شگاف سے ظاہر ہوئی، کاف میم لام، کمال یا تکمیل 5 مرتبہ، تکمیل کی آخری چوٹی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔